السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں وزیر اعظم مودی کا خطاب، کہا نئی بلندی کے لیے پوری طرح تیار ہندوستان، کورونا بحران کے دوران ہندوستان نے دیا امیدوں کا گلدستہ۔ اب بچوں کو بھی جلد ملے گی کورونا ویکسین، مارچ سے شروع ہوگا 12 سے 14 سال کے بچوں کا ویکسینیشن۔ اب IIT کے سابق طلباء نے بھی وزیر اعظم مودی کو لکھا خط، دھرم سنسد اور مسلم خواتین کی نیلامی والے ایپ معاملے پر وزیر اعظم کی خاموشی پر اٹھائے سوال۔ افغانستان میں محسوس کیے گئے زلزلے کے شدید جھٹکے، اب تک سینکڑوں مکانات کو نقصان، 26 لوگوں کی گئی جان۔ گزشتہ شب وزیر اعظم مودی ورلڈ اکنامک فورم کے داووس ایجنڈے میں اپنی تقریر کے دوران تھوڑا سا اٹک گئے، جس پر کانگریس نے ان کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا TP یعنی کہ ٹیلی پرومپٹر، یعنی کہ جس میں دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، جو وزیر اعظم کے سامنے رہتا ہے، وہ خراب ہو گیا۔ تو وزیر اعظم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب بولیں تو بولیں کیا۔ تو پھر وزیر اعظم مودی نے ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ سے پوچھ لیا کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ کلاس اب ٹھیک سے سنا رہا ہے؟ اور ہمارا انٹرپریٹر کی آواز بھی پہنچ رہی ہے سب کو؟ وہیں اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر طرح طرح کے کیپشن کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے۔ کچھ صحافی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ آج PMO میں کسی کی نوکری ضرور جانے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس پر بھی UAPA یا پھر PSA لگا دیا جائے۔ وہیں راہل گاندھی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب ٹیلی پرومپٹر بھی وزیر اعظم کے جھوٹ کو برداشت نہیں کر پایا۔ وہیں دوسری طرف وزیر اعظم مودی کے دفاع میں اترے کئی BJP رہنماؤں نے بھی ٹویٹ کیا، لیکن ان میں سے اکثر کے ٹویٹ کاپی پیسٹ نکلے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس وزیر اعظم مودی کا مذاق بنا کر ملک کا مذاق بنا رہی ہے۔ حالانکہ کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ٹیلی پرومپٹر میں کوئی گڑبڑی نہیں تھی، بلکہ کسی نے وزیر اعظم کو بیچ میں ٹوک دیا تھا، جس سے وزیر اعظم کا دھیان بھٹک گیا۔ ویسے آپ بتائیں کہ کیا اس طرح سے ہر بات میں وزیر اعظم کی ویڈیو کو وائرل کرنا صحیح ہے یا نہیں، اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ٹیلی پرومپٹر کی ہی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ وہی بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورلڈ اکنامک فورم کے داووس ایجنڈا سمٹ میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک میں ہونے والی 10 بڑی تبدیلیوں کو شمار کیا اور کہا کہ اب مشکل وقت ختم ہو گیا ہے۔ اقتصادی اصلاحات پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان جو لائسنس راج کے لیے بدنام تھا، اب ترقی کر چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہنر، ٹیکنالوجی کے میدان میں ہندوستان کی طاقت کی طرف دنیا کی توجہ بھی مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے بحران کے وقت دنیا کو جمہوریت کے تئیں غیر متزلزل یقین، نئی ٹیکنالوجی اور ہنر کی شکل میں امید کا تحفہ دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے جمہوریت کی بات کی ہے تو پھر اب IIT کے 100 سے زیادہ سابق طلباء نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے، جس میں مسلمانوں کے خلاف دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقاریر پر اور مسلم خواتین کی نیلامی والے ایپ معاملے پر وزیر اعظم کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ IIT کے سابق طلباء نے وزیر اعظم کو لکھے خط میں لکھا ہے کہ چونکہ ملک کبھی نہ ختم ہونے والے کووڈ-19 کے چیلنجوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے، تیزی سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور لوگوں کی بڑی تعداد کو غربت میں دھکیل دیا جا رہا ہے، ہمیں اب ایک کمیونٹی کی نسل کشی کے بڑھتے ہوئے کالوں سے سنگین خطرے کا سامنا ہے۔ بتا دیں کہ مسلح افواج کے سابق سربراہان، سپریم کورٹ کے 70 سے زیادہ وکلاء، طلباء کا ایک گروپ اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے فیکلٹی ممبران بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس معاملے پر وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر تنقید کی ہے، لیکن اب تک وزیر اعظم مودی نے اس معاملے پر کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا نے سماجوادی پارٹی کو مسلمانوں کے لیے BJP سے زیادہ نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صحیح معنوں میں سیکولرزم کا کردار ادا کر رہی کانگریس کے ہاتھوں کو ہی اسمبلی انتخابات میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔
کانگریس کی رکنیت اختیار کرنے کے بعد مولانا نے یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادو مسلمانوں کے لیے بی جے پی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان کے ہاتھ غیر ذمہ دار ہیں جن پر ریاست کی ذمہ داری سونپنا نامناسب ہوگا۔ ریاست کو یادوواد اور جاٹوواد کی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر رضا نے کہا کہ اکھلیش یادو جس غرور میں مبتلا ہیں اور مسلم لیڈرشپ کو کنارے لگا کر بی جے پی سے ہاتھ ملا کر ایس پی کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں، ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس سے قبل بھی انہی کے اقتدار میں مسلم سماج نے خود کو سب سے زیادہ غیر محفوظ تصور کیا تھا۔ یہ ہمارے ہی دم پر اقتدار میں رہے، لیکن اب عوام ان کو پہچان چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی سے ہم لوگ کانگریس سے دور ہوئے تھے۔ ہم نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا کو سچا سیکولر پایا ہے۔ ویسے جو بھی جس پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے اس پارٹی کے گن گانے لگتا ہے اور اپنی مخالف پارٹی پر نشانہ سادھنے لگتا ہے، لیکن اب فیصلہ تو عوام کو ہی کرنا ہے کہ کون سی پارٹی اور کون سا امیدوار ان کے لیے صحیح ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر اور زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ آکسفیم کی ہے جس میں چین اور امریکہ کے بعد ارب پتیوں کی سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہندوستان میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں جتنے ارب پتی ہیں ان کی تعداد فرانس، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے ارب پتیوں کے مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے، اور سال 2021 کے دوران ان میں 39% کا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارے آکسفیم انٹرنیشنل کی طرف سے جاری رپورٹ ان ایکویلٹی کے مطابق بھارت میں گزشتہ ایک برس کے دوران 84% کنبوں کی آمدنی میں گراوٹ آئی ہے۔ دوسری طرف ارب پتی افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 102 سے بڑھ کر 142 ہو گئی ہے۔ ان کی دولت 720 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 130 کروڑ کی آبادی والے ہندوستان کی 40% غریب آبادی کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ جوہری طاقت رکھنے والے اس جنوبی ایشیائی ملک میں سن 2020 میں غریبوں کی تعداد 2 گنا ہو کر 13 کروڑ 40 لاکھ ہو گئی ہے۔ آکسفیم نے جرائم سے متعلق بھی حکومتی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دوران خودکشی کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد خود کاروبار کرنے والے اور بے روزگار افراد کی ہے۔ نظر بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے کچھ روز قبل ہی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یعنی کہ ای ڈی نے لدھیانہ، موہالے اور پٹھانکوٹ اضلاع میں 10 مقامات پر ریت کی غیر قانونی کانکنی کے معاملے کے سلسلے میں تلاشی کی ہے اور ریڈ کی ہے۔ جن جگہوں کی تلاشی لی گئی ہے ان میں وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کے بھتیجے کی موہالی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے ریت سے بھرے 30 ٹپر ٹرکوں کو روکا تھا، جن میں سے زیادہ تر ایسے علاقے سے لیے گئے تھے جو کانکنی کے لیے نشان زد نہیں تھے۔ متعدد قسم کی مشینری بھی برآمد کی گئی ہے جو کہ اس مقام پر کانکنی کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ وہیں پولیس ایف آئی آر کے بعد ای ڈی نے اس معاملے میں اپنی جانچ شروع کر دی ہے، لیکن جس طرح سے الیکشن سے قبل جانچ شروع کی گئی ہے اس کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ افغانستان میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے نتیجے میں گھروں کی چھتیں گر گئی، جس کے نتیجے میں اب تک 26 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ افغان صوبے بدغیس میں زلزلے کے باعث اموات کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 4 بچے اور 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے ضلع قادس میں مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبے بدغیس میں زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہیں۔ تباہ کن زلزلے سے قریب 700 سے زیادہ مکانات متاثر ہوئے ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل میں ٹونگا کے قریب زیر سمندر آتش فشاں پھٹنے کے باعث تیزابی بارشوں کی پیشگوئی سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹونگا کے قریبی سمندری مقام پر آتش فشاں پھٹنے کے نتیجے میں سیاہ راکھ، گرم بھاپ اور گیس کا اخراج ہوا ہے، جس سے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ متاثرہ خطے میں تیزابی بارش ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے زیر سمندر آتش فشاں پھٹنے کو شدید ارضیاتی عمل قرار دیا ہے۔ ویسے جب بھی عوام اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے تو اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، لیکن جب عوامی نمائندے انتخاب کے بعد اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے تو عوام ہی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے۔ مخدوم کالونی نگینہ اسٹریٹ کے عوام نے بھی امیدوں کے ساتھ ہی کونسلر کا انتخاب کیا تھا، لیکن
ان کی بدقسمتی ہے کہ بنیادی سہولیات اور مشکلوں کے حل کے لیے کونسلر ان کے علاقے کا ایک چکر کاٹنے تک کی بھی اسے فرصت نہیں ہے، جس پر عوام شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے مسائل کو وہ میڈیا کے سامنے رکھنے کو مجبور ہے۔ ایکچولی کیا ہے، یہاں ہمارا بازو میں مسجد ہے، ہمارا بچے لوگ اسکولاں کو روڈا ہے برابر نہیں، پرسوں کے دن ٹیمپو اسکول کا گری، روڈ برابر نہیں، کرکٹ گراؤنڈ کے نہیں، مسجد کے نے بھی روڈ برابر نہیں، خالی الیکشن کے ٹائم پہ سب لوگ آپ کو ہوٹنگ دیتے ہوں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے بعد میں کوئی بھی معلوم نہیں ہے کون ہے۔ 3 کھمبے ڈالو بول کے کم سے کم ہم لوگ 10 سال سے بول رہے ہیں، اور یہ روڈ کے اوپر ایک کھمبا نہیں ہے، ایک لائٹ نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ پوری گلی کے اندر پورا نماز جانے آنے والوں کو، اوپر پہاڑ پر رہنے والوں کو ادھر رستے پہ لائٹ نہیں ہے۔ میں ان کو بول رہا ہوں یہ کھمبا سامنے ہے، وہ کھمبے کی لائٹ کو وہ بازو سے ٹرن کر کے یہ بازو گھما بولے تو وہ میونسپلٹی والے آتے تو ان کو بولا تو بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لائٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ابھی تک ہمارے ادھر روڈ کا مسئلہ ابھی تک کچھ حل نہیں ہوا۔ ہمیں جو ابھی تک جو روڈ ہوا ہے وہ ہم ہی لوگوں نے مل کر کیا ہے روڈ۔ ابھی آج تک ہمارے پاس کونسلر بھی نہیں پوچھے کہ روڈ کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، پانی کے مسئلے کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ الحمدللہ پانی بھی ہم ہی پیچھے پڑ کے تقریباً 2 سال کی محنت کے بعد پانی آیا ہوا ہے ادھر، بعد میں پانی بھی آ رہا ہے، مگر ہمارے جو لاسٹ جو 40-50 گھر ہیں ہمارے محلے میں، پانی ابھی تک برابر نہیں آ رہا ہے۔ 2-3 گھروں کو ابھی تو پانی ہی نہیں مل رہا ہے۔ وہیں اس معاملے میں فکر و خبر کے نمائندے نے جب علاقے کے کونسلر سے بات کی تو اس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کرے گا، لیکن عوام کو بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کونسلر کا انتخاب کرتے ہوئے اگر لاپرواہ رہیں گے تو پھر ان کی مشکلیں کبھی حل ہونے والی نہیں ہیں۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔